السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا میرے چینل پہ خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرمائے اور آخرت کی فکر کرنے والا بنائے، کیونکہ جو یہ زندگی ہے یہ تو ایک ختم ہو جانے والی زندگی ہے، لیکن جو آخرت کی زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں دنیا میں رہ کر آخرت کی فکر کرنے والا بنائے اور آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا سچا امتی بنائے۔ آج ہم الرحیق المختوم جو میں نے پہلے حصے میں پڑھی تھی، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج محترمات یعنی کہ بیویاں، تو وہ آدھا جو میں نے پڑھا تھا، اب اس کا آگے کا جو حصہ ہے دوسرے پارٹ میں اس کو ڈال رہا ہوں تاکہ آرام سے سمجھنے میں آسانی ہو۔ پہلا حصہ آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے علم میں اضافہ فرمائے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، خوبصورت زندگی، کیسے انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا، اپنے گھرانے میں، اپنے خاندان میں، اپنے قبیلے میں، اپنے پورا عالم کی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ تو ہمیں اپنے نبی کی ہر ادا، ہر چیز معلوم ہونی چاہیے، ہر ایک سنت پہ عمل ہونا چاہیے۔ تو آج ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو میں نے پہلے حصے میں جو کل کی ویڈیو تھی اس میں ڈالا تھا، آج اس کا آگے کا حصہ ہے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری چھوٹی سی کوشش کو قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4 نمبر، حضرت حفصہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پہلے شوہر خنیس بن حجافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو بدر اور احد کے بیچ کی مدت میں وفات پا گئے اور وہ بیوہ ہو گئیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی۔ شادی کی یہ گھٹنا سن 3 ہجری کی ہے۔ 5واں، حضرت زینب بن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قبیلہ بنو ہلال بن عامر بن صعصعہ سے تعلق رکھتی تھیں، غریبوں مسکینوں کے لیے دیا بھاؤ رکھتی تھیں، اسی لیے ان کی اپادھی ام المساکین ہو گئی تھی۔ یہ حضرت عبداللہ بن جحش کے نکاح میں تھیں۔ وہ احد کی لڑائی میں شہید ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 4 ہجری میں ان سے شادی کر لی، مگر اس کے بعد صرف 8 مہینے زندہ رہیں اور انتقال کر گئیں۔ 6، ام سلمہ بن ابی امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھیں۔ جمادی الاخر سن 4 ہجری میں حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا تو ان کے بعد شوال 4 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی۔ 7واں، زینب بن جحش بن رعاب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ قبیلہ بنو اسد بن خزیمہ سے تعلق رکھتی تھیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی تھیں۔ ان کی شادی پہلے حضرت زید بن حارثہ سے ہوئی تھی، جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا سمجھا جاتا تھا، لیکن حضرت زید سے نباہ نہ ہو سکا اور انہوں نے طلاق دے دی۔ عدت ختم ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، جب زید نے ان سے اپنی ضرورت پوری کر لی تو ہم نے انہیں آپ کے نکاح میں دے دیا۔ انہی کے تعلق سے سورہ احزاب کی اور کئی آیتیں اتری جن میں لئی پالک کے وواد کا 2 ٹوک فیصلہ کر دیا گیا۔ وورن آگے آ رہا ہے۔ حضرت زینب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ذی قعدہ سن 5 ہجری میں یا اس سے کچھ پہلے ہوئی۔ 8واں، جویریہ بن حارث
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد قبیلہ خزاعہ کی شاخہ بنو المستلق کے سردار تھے۔ حضرت زبیریہ بنو المستلق کے قیدیوں میں لائی گئی تھیں اور حضرت ثابت بن قیس بن شماس کے حصے میں پڑی تھیں۔ انہوں نے حضرت زبیریہ سے ایک طے شدہ رقم کے بدلے آزاد کر دینے کا معاملہ کر لیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اور سے طے شدہ رقم ادا کر دی اور ان سے شادی کر لی۔ یہ شعبان 5 یا 6 ہجری کی گھٹنا ہے۔ 9 ام حبیبہ ربلہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ عبید اللہ بن جحش کے نکاح میں تھیں اور اس کے بعد ہجرت کر کے حبشہ بھی گئی تھیں، لیکن عبید اللہ نے وہاں جانے کے بعد اسلام سے ومکھ ہو کر عیسائی دھرم اپنا لیا اور پھر وہیں انتقال کر گیا، لیکن ام حبیبہ اپنے دین اور اپنی ہجرت پر قائم رہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم 7 ہجری میں عمر بن امیہ ضمری کو اپنا خط دے کر نجاشی کے پاس بھیجا تو نجاشی کو یہ پیغام بھی دیا کہ ام حبیبہ سے آپ کا نکاح کر دے۔ اس نے ام حبیبہ کی منظوری کے بعد ان سے آپ کا نکاح کر دیا اور شرحبیل بن حسنہ کے ساتھ انہیں آپ کی خدمت میں بھیج دیا۔ 10 حضرت صفیہ بن حوی بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بنی اسرائیل سے تھیں اور خیبر میں قید کی گئیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے لیے چن لیا اور آزاد کر شادی کر لی۔ یہ خیبر وجے کے بعد کی گھٹنا ہے۔ 11 حضرت میمونہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ام الفضل لبابہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھیں۔ ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذی قعدہ سن 7 ہجری میں عمرہ قضا سے فارغ ہونے اور صحیح کتھن کے انوسار احرام سے حلال ہونے کے بعد شادی کی۔ یہ 11 بیویاں ہوئیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں اور آپ کے ساتھ رہیں۔ ان میں سے 2 بیویاں یعنی حضرت ختیجہ اور حضرت زینب ام المساکین کی وفات آپ کی زندگی ہی میں ہوئی اور 9 بیویاں آپ کی وفات کے بعد حیات رہیں۔ ان کے علاوہ 2 عورتیں جو آپ کے پاس رخصت نہیں کی گئیں، ان میں سے ایک قبیلہ بنو کلاب سے تعلق رکھتی تھیں اور ایک قبیلہ کندہ سے۔ یہی قبیلہ کندہ والی خاتون مہیلا زونیہ کے نام سے مشہور ہیں۔ ان کا آپ سے وواہ ہوا تھا یا نہیں، ان کا نام نسب کیا تھا، اس کے بارے میں سیرت لکھنے والوں کے بیچ بڑا مت بھید ہے، جن کا وورن دینے کی ہم کوئی ضرورت نہیں محسوس کرتے۔ جہاں تک کہ لونڈیوں کا معاملہ ہے تو مشہور یہ ہے کہ آپ نے 2 لونڈیوں کو اپنے پاس رکھا، ایک ماریہ قبطیہ کو جنہیں مصر کے بادشاہ مقوقس نے اپہار کے روپ میں بھیجا تھا۔ ان سے آپ کے بیٹے ابراہیم پیدا ہوئے جو بچپن ہی میں 28 یا 29 شوال سن 10 ہجری مطابق 28 جنوری سن 632 عیسوی کو مدینہ میں انتقال کر گئے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے نبی کی تمام سنتوں پہ عمل کرنے والا بنائے۔ آخر میں آپ سب سے میری ایک گزارش ہے، جو میرے استاد محترم ہیں قاری اشتیاق احمد صاحب جو لونی میں رہتے ہیں، ان کی طبیعت خراب ہے، ان کے لیے دعا کریں۔ جب میں نے حافظہ کرا، اللہ نے حافظ قرآن بنایا، تو انہوں نے ہی مجھے حفظ کی پڑھائی کرائی، بہت محنت سے، بہت لگن سے اور بڑے پیار سے۔ قاری اشتیاق قاسمی صاحب جو لونی میں رہتے ہیں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے، تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، تمام کو مکمل شفا عطا فرمائے۔ اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔